السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 221 تا 226 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہوئیں، پھر جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے ستھروں کو. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اس سے ملنا ہے. اور اے محبوب بشارت دو ایمان والوں کو اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو، اور اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ تمہیں نہیں پکڑتا ان قسموں میں جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے. اور وہ جو قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کی، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر چھوڑ دینے کا ارادہ پکا کر لیا تو اللہ سنتا جانتا ہے. دوستو، اب اس کی تفسیر. شان نزول: ایک روز
حضرت عبداللہ بن روا نے کسی خطا پر اپنی باندی کے تماچا مارا، پھر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دریافت کیا، عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی گواہی دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، خوب وضو کرتی ہے اور نماز پڑھتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مومنہ ہے۔ آپ نے عرض کیا تو اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا، میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس پر لوگوں نے تانا زنی کی کہ تم نے ایک سیاہ فام باندی کے ساتھ نکاح کیا، باوجود یہ کہ فلاں مشرکہ ہرا عورت تمہارے لیے حاضر ہے، وہ حسین بھی ہے، مالدار بھی ہے۔ اس پر نازل ہوا والا اما تم مومنتن، یعنی مسلمان باندی مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ آزاد ہو اور حسن و مال کی وجہ سے اچھی معلوم ہوتی ہو۔ یہ عورت کے اولیاء کو خطاب ہے۔ مسئلہ مسلمان عورت کا نکاح مشرک و کافر کے ساتھ باطل و حرام ہے، تو ان سے اجتناب ضروری، اور ان کے ساتھ دوستی و قربت و قرابت، دوستی و قرابت ناروا۔ شان نزور، عرب کے لوگ یہود و مجوس کی طرح حائضہ عورت سے کمال نفرت کرتے تھے، ساتھ کھانا پینا، ایک مکان میں رہنا گوارا نہ تھا، بلکہ شدت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی طرف دیکھنا اور ان سے کلام کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ اور نصارہ اس کے برعکس حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ بڑی محبت سے مشغول ہوتے تھے اور اختلاط میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے حضور سے حیض کا حکم دریافت کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور افراط و تفرید کی راہیں چھوڑ کر اعتدال کی تعلیم فرمائی گئی، اور بتا دیا گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے مجامعت ممنوع ہے، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل کا قصد کرو، نہ قضائے شہوت کا، یعنی اعمال صالحہ یا جماع سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ حضرت عبداللہ بن روا نے اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر کے گھر جانے اور ان سے کلام کرنے اور ان کے خصوم کے ساتھ ان کی صلح کروانے سے قسم کھا لی تھی۔ جب اس کے متعلق ان سے کہا جاتا تھا تو کہہ دیتے کہ میں قسم کھا چکا ہوں، اس لیے یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی اور نیک کام کرنے سے قسم کھا لینے کی ممانعت فرمائی گئی۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص نیکی سے باز رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو چاہیے کہ قسم کو پورا نہ کرے بلکہ وہ نیک کام کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے، تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ مسئلہ، بعض مفسرین نے بھی یہ کہا ہے کہ اس آیت سے بکثر قسم کھانے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ مسئلہ، قسم تین طرح کی ہوتی ہے: لغو، غموس اور منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی امر پر اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ اس کے خلاف ہو، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ غموس یہ ہے کہ کسی گزری ہوئی امر پر دانستہ جھوٹی قسم کھائے، اس پر گنہگار ہوگا۔ منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ امر پر قصد کر کے قسم کھائے، اس قسم کو اگر توڑے تو گنہگار بھی ہے اور کفارہ بھی لازم۔ شان نزول، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ معمول تھا کہ اپنی عورتوں سے مال طلب کرتے، اگر وہ دینے سے انکار کرتیں تو 1 سال، 2 سال، 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے اور صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے تھے۔ باقی صفحہ نمبر 1104 کی اسی تفسیر کی کتاب پر ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور انہی پریشانی میں چھوڑ دیتے تھے۔ نہ وہ بیوہ ہی تھیں کہ کہیں اپنا ٹھکانہ کر لیتیں، نہ شوہر دار کے شوہر سے آرام پاتی۔ اسلام نے اس ظلم کو مٹایا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 مہینے کی مدت معین فرما دی کہ اگر عورت سے 4 مہینے یا اس سے زائد عرصہ کے لیے یا غیر معین مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھا لے، جس کو ایلا کہتے ہیں،
تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو چھوڑنا ہے یا اس کے لیے عورت کو چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے یا رکھنا۔ اگر رکھنا بہتر ہے سمجھے اور اس مدت کے اندر رجوع کرے تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو گئی۔ مسئلہ، اگر مرد صحبت پر قادر ہو تو صحبت ہی رجوع صحبت ہی سے ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے قدرت نہ ہو تو بعد قدرت صحبت کا وعدہ رجوع ہے۔ اس آیت میں متعلقہ عورت کی عدت کا بیان ہے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہروں نے طلاق دی، اگر وہ شوہر کے پاس نہ گئی تھیں اور ان سے خلوت صحیحہ نہ ہوئی تھی، جب ان پر طلاق کی عدت ہی نہیں ہے، جیسا کہ آیا مالکم علیہن من عدہ میں ارشاد ہے، اور جن عورتوں کو خود وصالی یا قبر ثنی کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو یا جو حاملہ ہو، ان کی عدت کا بیان سورہ طلاق میں آئے گا۔ باقی جو آزاد عورتیں ہیں، یہاں ان کی عدت و طلاق کا بیان ہے۔ ان کی عدت 3 حیض ہے۔ دوستو معزز ناظرین، یہاں اس کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اس قسم کی پروگرام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس قسم کے پروگرام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے ہم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر استحکام بخشے، کیونکہ مہنگائی کا جو یہ طوفان ہے، اللہ تعالیٰ نے غریب کا جو جینا ہے وہ 2 بار ہو گیا ہے۔ ہم اس کلام مقدس کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی نیک حکمران لے کے آئے تاکہ ہمارے ملک کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم ان دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر، آمین ثم آمین۔